أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. مؤمنین یعنی ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، اور جو شخص ایسا کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت کے اندر بہت ہی زیادہ اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ غیر مسلموں سے دلی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ دلی تعلق رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب اگر کسی کو دین کا صحیح علم نہیں ہوگا اور قرآن کریم پر اس کی نظر نہیں ہوگی، احادیث پر اور تعلیمات نبوی پر اس کی نظر نہیں ہوگی، تو وہ اس آیت کو سن کر بھڑک جائے گا کہ دیکھو قرآن کریم کے اندر غیر مسلموں سے نفرت کرنے کا حکم ہے۔ یہی تو ترجمہ ہے کہ ایمان والے غیر مسلموں کو دوست نہ بنائیں۔ لیکن جب ہم دوسری آیتوں کو دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے معمولات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو ہم ترجمے سے سمجھ رہے ہیں، چونکہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ اولیاء مت بناؤ، جس کا میں نے ترجمہ کیا دوست۔ لیکن اس عربی میں اولیاء یہ ولیون کی جمع ہے، اور اس کو بولتے ہیں موالات، یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے دلی تعلق، کہ غیر مسلموں سے دلی تعلق مت رکھو۔ دلی تعلق کا مطلب کیا ہے؟ دلی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مذہب کو ہم اچھا سمجھنے لگ جائیں۔ ایسا تعلق مت رکھو کہ جس کی وجہ سے ان کے مذہب کی اچھائی ہمارے دل میں آ جائے اور ہم ان کے مذہب کو اچھا سمجھنے لگ جائیں، اس کی ممانعت ہے، اور بالکل ایسا کرنا حرام ہے۔ کسی مذہب کو، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے مذہب کو اچھا سمجھنا اور اس کی اچھائی اپنے دل میں بٹھانا، یہ ایمان کو بھی سلب کر لیتا ہے، ایمان کو بھی چھین لیتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر دلی تعلق کی ممانعت ہے کہ آپ دل سے ایسا تعلق مت لگاؤ ان سے کہ جس کی وجہ سے تمہارے ایمان کا خطرہ ہو جائے اور تم ان کے مذہب کو اچھا سمجھنے لگو۔ تعلق کی کئی صورتیں ہیں، ایک ہے موالات، جس کی میں نے وضاحت کی دلی تعلق سے، ایک ہے مواسات، اس کا مطلب یہ ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا، حسن اخلاق کا برتاؤ کرنا، یہ سب کے ساتھ جائز ہے، بلکہ مطلوب ہے شریعت میں کہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک ہے مدارات،
مدارات کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر ان سے تعلق رکھنا یا ان کے شر سے بچنے کے لیے اچھا برتاؤ کرنا ان کے ساتھ۔ وہ ہمارے مہمان بن کر آ جائیں تو خوب خاطر تواضع کرنی چاہیے، یا ان سے کسی قسم کا اندیشہ ہے نقصان پہنچنے کا، تب بھی ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، لیکن دل سے ان کے دین کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ کئی صورتیں ہیں، صرف ایک صورت کو منع کیا ہے کہ دلی تعلق مت کرو، باقی ساری چیزیں کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وطن سے غیر مسلموں نے نکالا، اور کس طریقے سے نکالا، کتنا پریشان کیا تھا، کتنی تکلیفیں اللہ کے نبی نے برداشت کی، سارے ہمیں معلوم ہیں، کچھ نہ کچھ ہر کسی کو معلوم ہے، ان میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کیا کیا تکلیفیں تھیں، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے ہیں اور اس وقت مکے میں قحط پڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی خود مدد کی ہے جن لوگوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکالا تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دلی تعلق نہیں کرنا ہے، باقی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ خوب کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب فتح مکہ ہوا، سارا مکہ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کی حکومت قائم ہو چکی ہے، آپ نے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ اگر کسی اور قوم کو غلبہ حاصل ہو جائے اپنے دشمنوں پر، تو وہ جتنی کسر یعنی وہ جو چاہتے ہیں اس سے زیادہ کر گزرتے ہیں، بہت زیادہ مظالم ڈھاتے ہیں، ساری پچھلی کسر نکال لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج یہی نہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، بلکہ جتنے پچھلے مظالم تم نے ہمارے ساتھ کیے تھے ہم ان کو یاد بھی نہیں کریں گے، ہم ان کو دہرائیں گے بھی نہیں۔ عام معافی کا اعلان کر دیا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ معاف ہے، اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو وہ بھی معاف ہے۔ تو اتنا عام اعلان تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی صحبت ہو اور صحیح عالم سے اس کی وضاحت سنی جائے، ورنہ کو جو سطحی علم رکھنے والا ہے، جس کو تھوڑا سا علم ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ترجمہ دیکھ کر یا سن کر میں قرآن کریم پر عمل کر سکتا ہوں، تو وہ اس خیال میں نہ رہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، بلکہ وہ گمراہ ہو گیا۔ قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، لیکن جہاں سمجھ میں نہ آئے فوراً رجوع کرنا چاہیے اپنے علماء کی طرف، اور جہاں کوئی آپ کو ڈاؤٹ لگے کہ بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہاں تو ایسا لگ رہا ہے بظاہر بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جیسے یہی آیت ہے کہ دوستی مت کرو، حالانکہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کتنا اچھا برتاؤ کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ قبیلہ بنو ثقیف آیا ایک موقع پر، بہت سارے لوگ آئے، اللہ کے نبی نے مسجد میں ٹھہرایا، تو اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا ان لوگوں کا؟ اللہ کے پاک گھر میں ان کو ٹھہرایا ہے، ان کا اکرام کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو جنگی قیدی ہو کر آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرتے تھے کہ اتنا اچھا معاملہ کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ بھی نہیں کرے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دلی دوستی تو منع ہے، باقی ساری اچھائیاں ان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دلی دوستی کیوں منع ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے، دیکھیے ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمین کس کی؟ اللہ کی۔ تو بادشاہت کس کی؟ اللہ کی۔ اور جو اللہ کو نہ مانے گویا کہ وہ اللہ کا باغی ہے، تو بادشاہ کا دشمن ہے،
اب بتائیے بادشاہ کے دشمن سے دوستی کرنی چاہیے یا نفرت کرنی چاہیے؟ دنیا میں ہم دیکھ لیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اسی ملک میں دیکھ لیں، ہم جو ہمارے سربراہ ہیں جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے، اگر ہم ان کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ایسے شخص کا کیا حشر ہوگا سب کو پتہ ہے۔ تو بادشاہ کے دشمن سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ اس کے ساتھ خاطر تواضع کر سکتے ہیں، آپ کا مہمان بن کر آئے تو آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مذہب کو، اس کے دین کو اچھا نہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے ایک معاملہ ہے تجارت کا، تو تجارت بھی کر سکتے ہیں، ان کو اپنا ملازم بھی بنا سکتے ہیں، ان کے پاس جا کر ملازمت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دین کو اچھا نہیں سمجھنا۔ اچھا آدمی کب سمجھتا ہے؟ جب ان کے دین کو اچھا سمجھتا ہے تو ان کے شرکیہ پروگراموں میں شرکت بھی کرتا ہے، اور ان کے جو عقائد ہیں، جو ان کی تہوار ہیں، ان میں آگے بڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس تہوار کے موقع پر اگر ان کا کوئی خاص کھلانے کا پروگرام ہے تو اس کھانے میں شریک بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا تعلق دلی ہے، دل سے اس کا تعلق ہے، یہ دل سے ان کو اچھا سمجھ رہا ہے، بچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ ہاں، ایک صورت بتا دی کہ اگر بچنے کی شکل نظر نہ آ رہی ہو، الا ان تتقوا منہم تقا، کہ اگر ان کے شر سے بچنا ہو، ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، اور یہ پاور میں ہے، طاقت میں ہے، نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر تو کلمہ کفر کی بھی اجازت ہے، قرآن کریم میں ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر زبردستی کلمہ کفر کی دھمکی دے اور وہ دھمکی نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، قدرت بھی رکھتا ہو، اور دھمکی ایسی دے رہا ہے جس سے جان کو خطرہ ہے یا جسم کے کسی عضو کو خطرہ ہے، تو ایسے موقع پر دل سے نہیں، زبان سے ظاہری طور پر کلمہ کفر اپنی زبان سے نکال دو، شرکیہ کلمہ، شرکیہ بول اپنی زبان سے بول دو، لیکن دل مطمئن ہونا چاہیے ایمان پر، دل مطمئن ہونا چاہیے ایمان پر۔ لیکن اس میں بھی یہ شکل ہے، بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع پر آدمی جان دے دے لیکن کلمہ کفر اپنی زبان سے نہ نکالے، یہ بہتر شکل ہے۔ لیکن جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے کہنے کی اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے جان دے دی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بہت بلند ہو جائے گا۔ مرنا ایک ہی دفعہ ہے، بار بار موت نہیں آئے گی۔ اگر ایمان پختہ ہے، مضبوط ہے، تو پھر جان دے دینی چاہیے۔ بہرحال اگر شر کا اندیشہ ہے تو پھر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ بظاہر لگے کہ دلی معاملہ ہے، دل سے تو اب بھی نہیں کرنا، چونکہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری دوستی، ظاہری تعلق داری رکھنا یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا وہ پھر اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور وہ ایسے موقع پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہے گا، اور وہ قرآن کریم کی ہدایات پر عمل بھی کرے گا، اور یہ جو ہدایت ہے کہ ان سے دلی دوستی نہیں رکھنی ہے، اس پر بھی عمل کرے گا۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ یہودیوں نے کچھ نصارہ سے دوستی کر لی، اور دوستی کا مقصد یہ تھا کہ ان نصارہ انصاری صحابہ کو ایمان سے پھیر دیں، گمراہ کر دیں۔ اور یہ انصار صحابہ تھے، یہ بھی ان سے تعلق رکھنے لگے۔ اب کچھ صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کا میل جول یہودیوں سے ہے تو انہوں نے سمجھایا کہ ابھی میل جول مت رکھو، یہ تو غلط بات ہے۔ تو انہوں نے ان کی بات نہیں سنی،
کہ میل جول رکھنے میں کیا پریشانی ہے، لیکن چونکہ ان کی دوستی کرنے کا مقصد ان کو ایمان سے پھسلانا تھا، گمراہ کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ تم کو ایمان سے پھیر دیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے ہم دوستی کرتے رہیں۔ کوئی بھی مذہب دوسرے مذہب کو اچھا نہیں سمجھتا، کوئی بھی مذہب، پھر ہم ہی کیوں دوسرے مذہبوں کو اچھا سمجھیں؟ آپ کسی بھی مذہب والے سے معلوم کر لیں جو مذہب کی اتباع کرتا ہے اور اس کو مذہب کے بارے میں جانکاری ہے، آپ اپنے بارے میں معلوم کر لیں کہ آپ کو ہمارا وجود اچھا لگتا ہے کیا؟ وہ یوں کہے گا ہم تو تمہیں برداشت بھی نہیں کرتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہم ابھی اتنی پاور میں نہیں ہیں، تو وہ تو ہمیں مٹانے کے چکر میں ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ دوستی کا معاملہ کریں، دلی دوستی، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ یہ نہ ان کو برا ماننے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمارے کسی ایمان والے کو برا ماننے کی ضرورت ہے، یہ تو ہر مذہب کی پالیسی ہے اور ہر مذہب کا قانون ہے۔ مذہب پر آدمی جب ہی چل پائے گا جبکہ دوسرے مذہب کی نفرت ہو، اگر دوسرے مذہب سے محبت ہوگی تو اپنے مذہب پر صحیح سے چل نہیں پائے گا۔ ایک ایمان والا ہے، وہ دوسرے مذہبوں کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ اپنے مذہب پر صحیح سے عمل ہی نہیں کرے گا۔ عمل کہاں سے ہو گیا؟ حکم تو یہ ہے کہ ان سے دوستی مت کرو اور یہ دوستی کر رہا ہے، تو عمل ہی کہاں ہوا؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جس کو یہ خیال ہوگا کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے تو وہ ان سب چیزوں کی رعایت کرے گا، چونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، اس لیے اگلی آیت میں بتا دیا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ ان باتوں کو چھپاؤ گے جو تمہارے دلوں میں ہیں، یا تم ان باتوں کو ظاہر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ تم ظاہر کرو گے تب بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، تم چھپاؤ گے تب بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، چونکہ یہ معاملہ دل کا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ میں دل سے دوستی کروں گا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، اللہ کو تو پتا ہے۔ چونکہ جو آدمی دل سے دوستی کرے گا اس کا ایمان صحیح سالم نہیں رہے گا، بالکل ختم ہو جائے گا اس کا ایمان۔ وہ بظاہر دوسروں کی نظر میں اپنے آپ کو ایمان والا کہلوا رہا ہے، لیکن وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ اور آگے یہ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہی نہیں کہ تمہارے دلوں کی بات کو جانتا ہے، اور وہ تو آسمانوں اور زمینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آسمانوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اور زمینوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے، کتنی، یعنی کہ زمین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، نام کا بھی پتہ نہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور تفصیل سے جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، اگر تم گڑبڑی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لے گا۔ دنیا میں تو آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن آخرت میں ضرور انتقام لیا جائے گا۔ اس لیے ایسے موقع پر اور ان سب ہدایتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور دلی دوستی ہم دل سے کسی کی تعریف نہ کریں۔ ہاں جو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، کوئی مجبور ہے ہمارے در پر آیا ہے سوال کر رہا ہے تو ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اس کا تعاون کریں۔ کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں، اکرام کریں اس کا، چونکہ قرآن کریم میں بلکہ حدیث میں ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ تو یہ تو ایمان والے کی دلیل ہے کہ مہمان کا اکرام کرے گا۔ اب مہمان کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے ایمان والا ہو چاہے ایمان سے محروم ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، سب کا اکرام کرنا چاہیے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اب یہاں سے قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کہ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو سامنے پائے گا، سامنے دیکھ لے گا۔ جو اس نے نیک کام کیا ہے
جو بھی کیا ہے سب کو دیکھ لے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ جب اچھائی اور برائی اس کے سامنے آ جائے گی، اب دیکھو کیا تمنا کرے گا یہ، چونکہ اس کی برائیاں زیادہ ہیں۔ اگر ایمان ہی اس کے پاس نہیں ہے پھر تو ہمیشہ کے لیے ہلاکت و بربادی اس کے مقدر ہے، لیکن اگر ایمان والا ہے اور برائیاں اس کے پاس ہے تب بھی یہ تمنا کرے گا۔ کیا تمنا کرے گا؟ تودوا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان بہت لمبی مسافت ہو جاتی، یعنی یہ دن دیکھنا ہی نہیں پڑتا، یہ جو میں نے برائی کری ہے برائی مجھے دیکھنی نہیں پڑتی، کاش ایسا ہو جاتا، لیکن ایسا ہوگا نہیں، وہ تو ہو چکا۔ چونکہ جب یہ تمنا کرے گا اس وقت کرے گا جب کہ برائی اس کے سامنے آ جائے گی، اس وقت یہ تمنا کرے گا۔ تو اب تمنا کرنے سے کیا فائدہ؟ جو موقع ہے موت سے پہلے پہلے کا، اسے ہم لوگوں نے غفلت کی نظر کر دیا، دین کے بارے میں دلچسپی نہیں، قرآنی ہدایات کے بارے میں جانکاری کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ تو آخرت میں ہم ایسی تمنا کریں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ایسا ایمان پر ہو کہ مرتے ہی جنت ہمیں مل جائے۔ سب اس کے محتاج ہیں، بتانے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے، سبھی محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کو کامل ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، لیکن اس کے لیے کوشش بھی چاہیے۔ صرف دعا کر دی، آمین کہہ دیا، ہمارا یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، لیکن اگر صرف دعا سے ہی کام چل جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ، معزز، عزت دار اور عظیم الشان بندہ اللہ کے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ یا ہے بتاؤ؟ نہ کوئی ہوا، نہ ہوگا، نہ اس زمانے میں تھا۔ اب ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، ہم تو اللہ کے نبی کی سیرت کو سننا بھی نہیں چاہتے۔ مسئلہ یہ ہے، دل سے تو، زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم سنتے نہیں۔ اگر سنیں تو ہمارے اندر ولولہ پیدا ہوگا، ہمارے اندر احساس جاگے گا کہ بھی اللہ کے نبی نے کیسے زندگی گزاری تھی، کن تکلیفوں کا سامنا کیا تھا اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے۔ تو اگر دعا سے ہی کام چل جاتا تو اللہ کے نبی کو جب وحی آئی تھی، پہلی وحی، اسی وقت دعا کر دیتے اور محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، تمام کے تمام مکے کے رہنے والے مسلمان ہو جاتے۔ لیکن گھر کا آدمی مسلمان نہیں ہوا۔ ابو طالب جس نے بچپن سے پالا اور ہر آڑے وقت میں کام آئے، وہ بھی ایمان سے محروم ہو کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی کی چاہت بھی بہت تھی لیکن ایمان نہیں لائے وہ، تو وہ کیا کامیاب ہو گئے؟ نہیں، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا مقدر بن گئی۔ ابو جہل آپ کا رشتہ دار تھا، ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا، وہ بھی ایمان نہیں لایا، بلکہ دشمنی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ تو اگر دعا سے ہی کام چل جایا کرتا تو پھر عمل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے لے کر اب تک، کہ دعا کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے سبھی ہم طے کر لیں، ارادے تو ہم نے بہت کر لیا، اب تو طے کریں، چونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ جائے کچھ بھروسہ نہیں، آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گا حقیقت کا۔ ابھی تو ہم پتہ نہیں کس وہم میں مبتلا ہیں کہ دیکھی جائے گی ایمان تو ہے ہمارے پاس۔ ایسے الفاظ بھی آدمی کو بولنے میں احتیاط برتنی چاہیے، گویا کہ وہ اللہ کے سامنے بہادری دکھا رہا ہے کہ ایمان تو ہے ہی میرے پاس، جنت تو مجھے ملے گی، کون ہے مجھے روکنے والا؟ تو اگر دل سے ایسی بات کہہ رہا ہے تو ایمان تو گیا، لیکن اگر زبان سے ہی کہہ رہا ہے پھر بھی ہے تو غلط ہی، کہ بھی اللہ نے ایمان دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب نماز بھی نہیں پڑھو گے، کہ تم روزے بھی نہیں رکھو گے، تم اللہ کو تکلیفیں پہنچاؤ گے، اللہ کے دین کی دھجیاں اڑاؤ گے، پھر دوسروں کی شکایت کرتے پھرو گے کہ دوسرے ہم پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔
بھئی مکی زندگی میں صحابہ کرام کو کتنا ستایا گیا، لیکن عمل کے اعتبار سے مضبوط رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو بادشاہت دے دی۔ ہمارے پاس سب کچھ تھا، آج سے چند صدیاں پہلے ہمارے پاس سب کچھ تھا، آج کیا ہے ہمارے پاس بتائیے؟ اس وقت بھی ہم ایمان والے تھے، آج بھی ایمان والے ہیں، اس وقت بھی اللہ تھا ہمارا، آج بھی اللہ ہے، لیکن ہماری کنڈیشن کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ اگر ہمارا یہی حال رہا تو اس سے بھی زیادہ پہنچ جائے گی۔ اس لیے دعا کے ساتھ ساتھ اعمال کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن یہی افسوس ہوگا کاش یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ جب آدمی کو مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ کاش یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دن ہمیں دیکھنا پڑے اور ہمیں یہ احساس ہو، اس سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں، اور اس وقت پھر ہم خوش و خرم گھومتے پھریں گے، نامہ اعمال ہم اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو دکھاتے پھریں گے، دیکھو مجھے تو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اسی کے لیے ہمیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے، اسی کے لیے یہ سب کچھ کوشش ہے۔ یہ جو حلقہ ہے، یہ جو قرآن کریم کی تفسیر کا مقصد ہے، یہی مقصد ہے، اور کچھ مقصد نہیں ہے کہ صرف نالج دے دینا، جانکاری دے دینا، یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ کتنی مرتبہ کہہ دیا؟ 2 آیتوں میں 2 مرتبہ کہہ دیا۔ تو ایمان والا تو اللہ سے ڈرتا ہے نا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنا ڈر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے دل کا، اپنی ذات کا جائزہ لے۔ 2 منٹ سونے سے پہلے اگر آدمی آنکھ بند کر کے بستر پر یہ خیال کر لے کہ آج تو نے شریعت کے خلاف کیا کیا اور کیا نہیں کیا، صرف 2 منٹ، اتنے سارے گھنٹوں میں سے 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اتنے سارے منٹوں میں سے اگر ہم 2 منٹ اس کام کے لیے نکال لیں تو انشاءاللہ روزانہ ہمارے اعمال میں ترقی ہوتی رہے گی۔ چونکہ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے آج بہت سارے غلط کام کیے، کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، نماز بھی نہیں پڑھی، اور ہم نے نماز جو پڑھی ہے وہ کیسی پڑھی ہے ہمیں پتہ ہے، تو پھر 2 منٹ کے بعد میں 1 منٹ اللہ کی بارگاہ میں خود ہی احساس ہوگا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، پھر سو جاؤ۔ صبح کو اٹھتے ہی الگ کیفیت ہوگی، بلکہ سونے کے بعد جب آپ سونے کے لیے لیٹیں گے اس وقت بھی کیفیت آپ کی الگ ہوگی۔ اللہ اسی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے بندے کی، اللہ معاف کر دے گا۔ اگلے دن کچھ غلطی ہوئی، چونکہ انسان غلطی ہوتی ہے پھر آدمی یہ کر لے، ایک دن ایسا آئے گا مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے اس کو بچا لے گا، چونکہ بچانے والا تو اللہ ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، سچے دل سے آدمی توبہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی نہ سنے، چونکہ دعا بندے کی ضرور قبول ہوتی ہے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مانگا وہ مل جائے، ایک یہ کہ اس کے علاوہ کچھ اور مل جائے، ایک یہ کہ دنیا میں کچھ نہ ملے، آخرت میں اس کا اجر مل جائے۔ جب آدمی آخرت میں اجر دیکھے گا تو تمنا یہ کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا کے اندر ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو یہاں کم سے کم اجر تو مل جاتا۔ آج ہمارے ایمان والے کا کیا حال ہے؟ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو شکوے شکایت زبان پر آ جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے دین کو سیکھنے کی فکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جمائے رکھیں گے، ورنہ حالات یہ ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کو ایمان کی حالت میں آدمی صبح کرے گا اور شام ہوتے ہوتے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، شام کو آدمی ایمان کی حالت میں رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آج ہم ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، کتنے ہمارے بھائی بہنیں روزانہ ایمان کو چھوڑ رہی ہیں۔ تو ایمان والا تو ایک جسم کے مانند ہے،
اگر دوسرے علاقے میں کوئی ایمان والا یا ایمان والی بہن ہماری ایمان سے پھر رہی ہے تو احساس مجھے ہونا چاہیے، چونکہ اگر جسم کے اندر کہیں تکلیف ہو جائے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے کہ اس زخم کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ تو پوری امت کے اندر اگر کہیں ایمان کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے کچھ کمی پائی جا رہی ہے تو اس ایمان والوں کو فکر مند ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے سبھی حضرات یہ طے کر لیں کہ آج سے ایک تو ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو پڑھے لکھے ہیں ہندی ہوں یا انگلش ہوں، سب زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے۔ آپ یہ طے کر لیں مجھے ایک آیت، میں ایک رکو نہیں کہہ رہا، میں ایک آیت روزانہ مجھے ترجمہ دیکھنا ہے۔ کوشش یہ کریں ہم اصل کو سمجھنے لگ جائیں، یعنی عربی سے سیکھنے لگ جائیں۔ دیکھو اس کا ایک واقعہ یاد آ گیا، اس واقعے کو سنا کر ختم کرتا ہوں بات۔ فرانس کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اتنا بڑا ڈاکٹر تھا وہ بادشاہوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ سعودی کا بادشاہ شاہ فیصل گزرا ہے، آپ نے نام سنا بھی ہوگا۔ وہ شاہ فیصل کا بھی علاج کرنے کے لیے گیا تھا، تو کتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا وہ جس مریض کے پاس جایا کرتا تھا، مسلمان کے پاس، وہ اپنا ایک اشکال اعتراض رکھتا تھا، ایک ڈاؤٹ اس کے سامنے رکھتا تھا کہ بھی مجھے یہ جو قرآن کریم ہے مجھے نہیں لگتا یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے یہ کسی انسان نے بنایا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ شاہ فیصل کا علاج کر رہا تھا، شاہ فیصل سے بھی اس نے یہی کہا کہ جناب ایک بات مجھے آپ سے رکھنی ہے۔ بولے کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں قرآن کریم میں نے بہت پڑھا، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن کریم جو تم کہتے ہو اللہ کا کلام ہے، مجھے تو نہیں لگتا اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ لگے اللہ کا کلام ہے۔ تو شاہ فیصل اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے فوراً یہ سوال کیا، پلٹ کر سوال کیا، یہ بتاؤ تم نے قرآن پڑھا ہے یا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کیا سوال کیا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے یا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج تک مجھ سے پلٹ کر کسی نے سوال نہیں کیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، وہ خاموش ہو گئے، آپ یہ سوال پلٹ کر کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھی جیسے تو سوال کر رہا ویسے میں سوال کر رہا ہوں، تو مجھے جواب دے دے۔ تو اس نے کہا میں نے تو فرانسی زبان میں یا انگلش زبان میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، میں نے اصل نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں تم سے یہ کہتا ہوں اصل پڑھنے کی کوشش کرو، اصل ہے عربی میں، نہ اردو میں ہے، نہ انگلش میں ہے، نہ کسی اور زبان میں ہے، کلام تو عربی میں ہے، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، پھر بتانا مجھے، پھر بھی ڈاؤٹ رہے پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ اب اتنا بڑا ڈاکٹر بتائیے جو بادشاہوں کا علاج کرتا ہو، اس کے لیے 1 منٹ بھی نکالنا آسان ہے کیا؟ کتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا، کتنی مشغولی ہوگی اس کی۔ اس نے کئی سال تک محنت کی، روزانہ وقت دیتا تھا عربی سیکھنے کے لیے کہ عربی آ جائے مجھ پر۔ کسی عالم سے، کسی جانکار سے اس نے ٹیوشن باندھا ہوگا، بہرحال تو اس نے 2-3 سال کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ سیکھ لیا عربی میں۔ سیکھتے ہی ایمان لے آیا، سیکھتے ہی ایمان لے آیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ کلام تو یہ ہے، اردو میں ترجمہ تو میں نے اور آپ نے کیا ہے، کسی انسان نے کیا ہے، انگلش میں ترجمہ تو کسی انسان نے کیا ہے، وہ تو انسان کا کلام ہے۔ ترجمہ آدمی اپنے ذہن کے اعتبار سے کرتا ہے، جیسی ذہنیت ہوگی اس کی ذہنیت اس کتاب میں ضرور دکھائی دے گی۔ تو درخواست تو یہ ہے کہ عربی آپ سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر اتنا نہیں ہو رہا تو کم سے کم ترجمہ ہی پڑھ لیں، چونکہ ہم تو ایمان والے ہی ہیں، یہ تو ہمیں ڈاؤٹ نظر نہیں آئے گا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں، یہ تو غیر ایمان والے کے ذہن میں آ سکتی ہے بات۔ تو ایک آیت روزانہ بھی اگر آپ سیکھیں گے، پڑھیں گے، پڑھے ہوئے پڑھیں، اور نہ ان پڑھ جو ہیں ایک آیت کو سنیں اور سن کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کر لیں،
انشاءاللہ نمازوں میں بھی جان پیدا ہوگی۔ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امام نماز میں یہ پڑھ رہا ہے یا نماز میں یہ پڑھ رہا ہوں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ آیت ہے یا کوئی بھی آیت ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، تو یہ ساری باتیں جب ہم ذہن میں آئیں گی، گردش کریں گی، تو اللہ کی طرف ذہن متوجہ ہوگا۔ اس لیے سبھی حضرات اس کا ارادہ کریں اور پکا ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ یا اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، یا اللہ چھوٹے بڑے تمام ہی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ظاہر میں یا پوشیدہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، یا اللہ سب کو تو معاف فرما، یا اللہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہم کو قرآن کریم سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قرآن کریم کے لیے ہم سب کو یا اللہ موقع نکالنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ مرنے سے پہلے یا اللہ قرآن کریم کو سیکھ کر یا اللہ صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما، یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرما، پورے عالم میں امن و امان کا ماحول قائم فرما، یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ یہودیت کا خاتمہ فرما، یا اللہ اسلام مخالف طاقتوں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، یا اللہ اگر ان کے بس میں ہدایت نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے یا اللہ اپنی زمین کو پاک صاف فرما، یا اللہ تمام ایمان والوں کو یا اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ایک ایک سنت پر عظمت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما، یا اللہ پورے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما، یا اللہ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔